अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 8 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। एक बात आप लोगों से करती चलूँ, आप लोग कहते हैं एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटी है, शॉर्ट है, इसमें सीन्स बहुत कम आते हैं। तो बात ये है कि मैं दिन में 2 पार्ट्स दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे अच्छे रिस्पॉन्स देंगे, लाइक्स ज़्यादा आएँगे, कमेंट्स ज़्यादा आएँगे, व्यूज़ ज़्यादा आएँगे, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिन में 2 पार्ट्स दूँगी। ठीक है? तो अभी ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ, हिस्सा अव्वल। ये सूप पीकर जल्दी तैयार हो जाओ। दोपहर 1 बजे हमारी ट्रेन है। आतिफ समारा के नाश्ते के लिए यखनी सूप लेकर आया था। सूप का प्याला साइड टेबल पर रखते हुए वो उसे चलने का भूल गया। क्या? ट्रेन? हम ट्रेन में जाएंगे? ये सुनकर समारा चौंकी थी। हाँ जी, ट्रेन। हम कराची ट्रेन में जाएंगे। उसने ऐसे कहा जैसे वो अपना हुक्म सुना रहा हो। उसका लहजा अटल था। उसके रवैये को देख समारा ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसे तो बस कराची उसे तो बस किसी भी तरह कराची पहुंचना था। फिलहाल वो आतिफ से किसी किस्म की बहसो मुबाहिसा नहीं चाहती थी। आतिफ, वो अपनी बात खत्म करके अभी जाने ही लगा था जब समारा ने उसे पुकारा तो यकदम उसके तेजी से बढ़ते कदम रुके थे। हम्म, कहो, क्या कहना है? वो बेहद संजीदगी से गोया हुआ। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। क्या मैं कराची इन कपड़ों में जाऊंगी? तमारा बच्चों की तरह रोने वाली शक्ल बनाकर बोली। उसका इशारा आतिफ की टी शर्ट और ट्राउजर पे था जो इस वक्त उसने पहन रखा था। हम्म, ठीक है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। व्हाट? ठीक है, मुझे कपड़े चाहिए। मुझे शॉपिंग पे जाना है और ये मुझे ठीक है कहकर चला गया। इज टोटली मैड। सड़ू कहीं का। जब देखो चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं। ये कभी मुस्कुराता भी है या नहीं? पता नहीं। मैंने तो कभी यूनी में इस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। मुझे क्या मालूम था ये खड़ूस मेरा हबी बन जाएगा। समारा गुस्से से आग बगोला होकर खुद से हम कलाम होते हुए आतिफ का सारा गुस्सा बेचारे तकिया पर निकाल रही थी जो उसकी दोनों हाथों की मुट्ठियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। कशमाला रो रही थी जब अंजलि बुटीक से घर आई। क्या हुआ कशमाला? तू रो क्यों रही है? अंजलिप ने उसे रोता देख फिक्रमंदी से इस्तफसार किया, लेकिन वो कोई जवाब कहाँ दे रही थी, बस रोई जा रही थी। अरे बेटा, ये फेल हो गई है। जब से रक्षी ने फोन करके इसे ये बताया है तब से मुसलसल रोई जा रही है। मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। अब तुम ही समझाओ। रेहाना बेगम बेइत्मीनानी से गोया हुई। अरे कशमाला, इसमें रोने वाली क्या बात है? अच्छा, इधर देख, मेरी बात सुन। अंजलिप ने उसके बहते आंसू साफ किए, फिर उसकी थोड़ी पकड़कर उसके चेहरे का रुख खुद की जानिब किया। बोलो, वो हिचकियां बंदी आवाज से बोली। कशमाला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता शायद इसमें कोई भलाई छुपी हो। तू अगले साल और मेहनत करना और ज्यादा दिल लगाकर पढ़ना।
اندلیب اسے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ جب ہی ڈور بیل بجی، ریحانہ بیگم نے دروازہ کھولا تو رخشندہ تھی۔ یہ کشو آپی رو کیوں رہی ہے؟ رخشندہ نے حیرت سے پوچھا۔ تو نے ہی تو اسے کہا تھا کہ وہ فیل ہو گئی ہے، اب اس بات پہ وہ روئے گی نہیں تو کیا ہنسے گی؟ ریحانہ بیگم نے یہ کہتے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپیڑ لگائی۔ یہ لو، میں نے کب کہا یہ فیل ہوئی ہے؟ میں نے تو کہا تھا میں گھر آ کر بتاتی ہوں۔ کیا مطلب؟ رخشندہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کشو آپی، آپ بریانی اور کھیر بنانے کی تیاری پکڑ لیں، اور چونکہ آپ کے 90+ % آئے ہیں تو مجھے ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی چاہیے۔ رخشندہ نے ہواؤں میں مارک شیٹ لہراتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ کیا میرے 90+ % آئے ہیں؟ یہ سن کر تو کشمالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو بلا وجہ ہی رو رہی تھی۔ اندلیب نے اپنی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ابھی سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ فضیلت بھی بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے کمپنی کی بہت بڑی ڈیل سائن کروائی تھی، جس سے کمپنی کو 15 کروڑ کا فائدہ پہنچا تھا۔ اس کے باس نے خوش ہو کر اسے پروموشن کے ساتھ ساتھ اس کی سیلری بھی ڈبل کر دی تھی۔ آج حسن صاحب اور ریحانہ بیگم کا یہ چھوٹا سا آشیانہ خوشیوں سے جھوم اٹھا تھا۔ گھر کے ہر کونے میں ان کے بچوں کی کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حسن صاحب جو ابھی بینک سے گھر پہنچے تھے، اپنی بچیوں کو اس طرح ہنستا کھیلتا دیکھ ان کی بلائیں لینے لگے۔ لیکن ان خوشیوں کی عمر بہت محدود تھی، کیونکہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا طوفان ان کے گھر کا رخ کر چکا تھا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں، ان میں سے ایک جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمیں آدھے گھنٹے بعد نکلنا ہے۔ عاطف نے شاپنگ بیگ بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھ کر بولا، پھر سیکنڈ میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا کہوں میں اس کھڑوس کو، بات تو ایسے کرتا ہے جیسے احسان کر رہا ہو۔ سمارا چڑ کر دانت پیستی ہوئی بڑبڑائی۔ یہ کیسے کپڑے لے کر آیا ہے؟ میں سمارا شیخ ایسے 3rd کلاس کپڑے پہنوں گی؟ اس نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ سمارا نے شاپنگ بیگ سے کپڑے نکالے تو کپڑے دیکھ کر اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا تھا، کیونکہ نہ تو یہ کپڑے برانڈڈ تھے اور نہ ہی اس کے مطلب کے۔ عاطف ریڈی میڈ شلوار قمیض لے کر آیا تھا، جو بآسانی کسی بھی دکان میں مل جاتی ہے۔ سمارا تو زیادہ تر ویسٹرن ڈریسز پہنا کرتی تھی، یہ جھولے جیسے کپڑے پہن کر وہ کیسی لگے گی، اسے تو بس یہی فکر ستا رہی تھی۔ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، وہ جانتا ہے میں کس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں، پھر بھی وہ میرے لیے ایسے کپڑے لے کر آیا، اسے تو میری فٹنگ کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اتنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ میرے لیے لے کر آیا ہے، اس میں تو میری جیسی 2 گھس جائیں گی۔ سمارا کا تو خون کھول رہا تھا، لیکن وہ اس وقت ان کپڑوں کو پہننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی فساد کی وجہ سے اس کا کراچی جانا کینسل ہو جائے۔ چلو میں تیار ہوں۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ تم ایسے جاؤ گی کراچی؟ عاطف سر سے پاؤں تک اس کا معائنہ کرتے ہوئے گویا ہوا،
بولنے کے انداز میں تھوڑی حیرت اور تھوڑا غصہ شامل تھا۔ یہی تو، دیکھو نا، تم اتنے ڈھیلے ڈھالے کپڑے لے آئے ہو، کتنی عجیب لگ رہی ہوں میں ان کپڑوں میں۔ سمارا نے عاطف کی باتوں کا مطلب سمجھے بغیر کہا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کی باتوں کو لاپرواہی سے نظر انداز کرتا وہ اپنی بات کہہ گیا۔ کون سی چادر؟ سمارا کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس شاپنگ بیگ میں ایک کالے رنگ کی چادر اور ایک ماسک بھی موجود تھا۔ چہرہ ماسک سے کور کرو اور چادر پہنو، سمجھی؟ سمارا تو اسے بھوچنکا سی دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسٹل کھڑی تھی جیسے کوئی مجسمہ۔ عاطف نے دیکھا جب اس پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی ہے تو وہ خود ہی شاپنگ بیگ سے چادر اور ماسک نکال کر پہلے اسے ماسک پہنایا، پھر چادر اڑائی۔ اب ٹھیک ہے، چلو۔ سمارا کو پردہ نشین بنا کر اس کا چہرہ اب کافی مطمئن ہو چکا تھا۔ سمارا تو کچھ پل کے لیے حواس باختگی کا شکار ہوئی تھی۔ کراچی جانے کے لیے اسے نہ جانے اور کیا کیا جتن کرنے تھے۔ کہاں وہ جینز اور ٹاپ پہننے والی لڑکی، اور کہاں عاطف اسے ساتھ پردے میں چھپا کر کراچی لے جا رہا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے کامنٹ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لکھوں، اور جتنی زیادہ لکھوں گی تو جلدی جلدی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دوں گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔